دیکھیں اگر آپ دونوں کی باتیں سن لیں، آپ نے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور ان دونوں کی بات آپ نے کی ہے. جی جی. بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایسا سرکولر نہیں آیا، کوئی ہم لوگوں نے آفیشیل بیان نہیں دیا کہ آپ یہاں پہ وہ کر لیں. جی جی. تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی نے کوئی کال نہیں دی. اوکے. اب بات آ جاتی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی. جی. علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو بھی کسی جگہ بھی اگر احتجاج کرتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم احتجاج کریں گے. تو اگر کوئی شخص احتجاج کر رہا ہے جو کہ اپنے مطلب پہ کر رہا ہے، پاکستانی قوم ہے، ہر ایک کو حق ہے جہاں مرضی جس بات پہ احتجاج ہے انہوں نے کرنا چاہتے ہیں. لوگ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی ان کو کیا شاباشی بھی ملتی ہے، ان کو سراہا بھی جاتا ہے، ان کے ساتھ لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں اچھے کام کا اگر اچھا نتیجہ ہوگا یا وہ ہوگا تو اس میں جہاں میں یہ سمجھتا ہوں گا، چاہے غلط کیوں نہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط کام ہے، وہاں میں اس کے خلاف احتجاج بھی کروں گا. اس سے کوئی برا نہیں ہو جاتا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے. میرے خیال میں مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے ان دونوں باتوں سے، اس میں کوئی ایک دوسرے کی تضاد نہیں ہے. اچھا، تو یہ جو برکی صاحب ادھر امریکہ میں یہ احتجاج کر رہے ہیں یہ آپ کا احتجاج نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، کوئی آپ نہیں جانتے یہ لوگ کون ہیں جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں گنڈاپور صاحب کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے. میں نہیں، دیکھیں نا، وہ جب مجھ سے سوال پوچھ رہے مجھے بول لینے تھے، نہیں تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ میری جگہ پہ بھی آپ بول دیا کریں، آپ کو ویسے بھی شاید ذرا زیادہ وہ ہے. آپ کوشش کریں تھوڑی سی ان امپلائمنٹ کو بہتر کر لے، ذرا پاورٹی کو ٹھیک کر لے، اور یہ جو آج جو 58% پاور پرچیزنگ ہے وہی کر لے. کیونکہ آپ جو مرضی تنخواہ بڑھا رہے ہیں، میرا 1 لاکھ روپے پہلے جو 1 لاکھ تھا اب وہ تقریباً 41,000 رہ گیا. تو آپ نے تو میری تنخواہ نہیں بڑھائی، الٹا اس کو آدھا کر دیا. تو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ ہیلپ. اچھا دیکھیں، اس طرح یہ ہے کہ میں ایز اے ہمایوں I am a part of the پاکستان تحریک انصاف. میں ایز این ہمایوں I am as an individual جو اپنے لحاظ سے بھی کوئی کام کر سکتا ہے. اس کو مجھے پارٹی نے نہیں کہا، لیکن ہم ایز اے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہاں پہ ایک بات یاد رکھے، وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہیں. اچھا، یہ ووٹ فار ون پرسن اور اندر پرسن. سجاد برکی صاحب کون ہے؟ ٹھیک ہے، ایک چیز میں مانتا ہوں برکی صاحب پی ٹی آئی کے، میں مانتا ہوں برکی صاحب پی ٹی آئی کے. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے کہا ہے کہ میں سیکٹری پی ٹی آئی او آئی سی ہوں میں. ٹھیک ہے، یہ ان کا عہدہ ہے. اس کے بعد انہوں نے سن لیجیے اور انہوں نے جو فلائر شیئر کیا ہے سر، اس پہ لکھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف یو ایس اے. یہ اس کی جانب سے پاکستانی ایمبیسی کے باہر جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے خلاف احتجاج ہونے جا رہا ہے. تو یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف ہے سر، یہ سجاد برکی صاحب اپنی ذاتی حیثیت پہ تو نہیں کر رہی ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا. اس طرح ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ونگز ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک ونگ ہے اوورسیز پاکستانیز کا. اچھا جی. اس ایک ونگ کے اندر ایک چیپٹر ہے یو ایس اے کا. جی ٹھیک ہے. اس ایک یو ایس اے کا چیپٹر پاکستان تحریک انصاف کے جو پیرنٹ باڈی ہے اس کے آرڈرز کے بغیر اگر کچھ کرتا ہے وہ اپنے حد تک کر سکتا ہے. اس کا پاکستان تحریک انصاف جو کہ پیرنٹ باڈی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر میں آپ کا ونگ ہے پاکستان تحریک انصاف کے مین باڈی، آپ کا ونگ ہے، آپ کا چیپٹر ہے، میں نے اسے نہیں کہا تو سر وہ مطلب کوئی چیپٹر اپنی مرضی سے بھی آپریٹ کر سکتا ہے، مین سینٹرل باڈی سے پوچھے بغیر بھی کر سکتا ہے. یہ چیز دیکھیں، یہ چیز گوہر ایوب کہہ رہا ہوں، یہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے نا، یہ بیسیکلی چونکہ ان کے ڈومین میں آتا ہے، ہی از دا چیئرمین، ہی ہیز ٹو لک انٹو دس تھنگ. لیکن انہوں نے جب کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی کال نہیں دی، جب ایسی چیز ہوگی ہے تو اب اگر وہ کرتے ہیں وہ اپنی پارٹی کی حد سے نہیں کر رہے ہوں گے، وہ اپنے لحاظ سے کریں گے. ہاں لوگ اپنے ساتھ ملا دیتے ہو وہ کوئی اور بات ہے. لیکن having said that thing, for the discussion purposes اگر احتجاج کر لیا ہے، کسی ایک بات پہ احتجاج کر لیا ہے کہ یار دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں. دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر میں ایز اے ڈاکٹر ہمایوں میں ایک ویژول دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب
حج پہ یا عمرے پہ گئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ایسا شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتا ہی نہیں ہے, جو کہ کہتے ہیں میرے اوپر پاکستان کے قانون نہیں ہیں, وہ میاں نواز شریف صاحب کا بیٹا ہے, وہ ان کے ساتھ بغل میں ہوگا. آپ مجھے بات بتائیں میں کیا سوچوں گا, میں کیا سوچوں گا, میں کیا سوچوں گا؟ مجھے کیا پتا سر آپ کیا سوچیں گے. واٹ وڈ آئی تھنک؟ نہیں مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ ماشاءاللہ دیکھیں منصور صاحب آپ بڑے عقل مند انسان ہیں. اچھا سر. میں دل میں سوچوں گا کہ اس بندے کا اس کے ساتھ کیوں یہ کھڑا ہے. اچھا. وائی ہم. میں اس پہ احتجاج کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب آپ مجھے بات بتائیں یہ آپ کے ساتھ کیوں کھڑا ہے. اچھا. یہ تو بگوڑا ہے, اس نے تو کہا میں پاکستانی نہیں ہوں, اس نے تو کہا میرے اوپر پاکستان کے لاز ہوتے نہیں, اور یہ کس کیپیسٹی میں آپ کے ساتھ گیا ہوا ہے. نہیں تو یہ سر I can ask this question. تو سر یہ بگوڑے تو پھر اور بھی بہت سے ہیں جو آپ کی پارٹی سے بھی افیلیٹڈ لوگ ہیں جو نون لیگ کہتی ہے, تو پھر بالکل ہیں, بالکل ہیں, ان کا کیا بالکل ہوں گے. دیکھیں ہوں گے, ہر جگہ پہ ہوں گے سر. میں دیکھیں میں ان کو دیکھیں, میں ٹیکنیکلی میں بات بتاؤں نا, میں اس طرح کے کسی شخص کو کبھی سپورٹ نہیں کروں گا. اوکے. میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی سپورٹ نہیں کروں گا جب وہ ملک سے باہر جا کے ہمارے ہی آرمی والوں کے خلاف بات کرتے ہیں, میں اس کو بھی سپورٹ نہیں کروں گا. ہم آپ کی سپورٹ مانگ بھی نہیں رہے بھائی, میں ہر اس قسم کے سپورٹ چاہیے بھی نہیں ہے. رانا صاحب آپ درمیان میں کیوں پھوتک پڑتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں, وہ مجھے بول لینے دیں, مجھے نکال لینے دیں.